اللہ جل مجدہ کا احسان اور شکر عظیم ہے کہ اس نے ہمیں رات میں سلایا، صبح میں اٹھایا، جو اس کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے نبی پر کہ جنہوں نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا سلیقہ بتایا۔ آج اللہ جل مجدہ نے قیامت کا ایک ذکر فرمایا ہے، اور اس میں جو ہے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا سمجھایا کہ سمجھ لے ورنہ تیری عاقبت خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک قیامت جو ہے نا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں سے جو ہے وہ چھپا کر رکھا ہے۔ چھپی ہوئی چیز ہے قیامت۔ اور موت جو ہے نا، موت اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں سے چھپا کر رکھا ہے۔ موت اور قیامت یہ تو ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں سے چھپا کر رکھا ہے تاکہ انسان کو جو ہے وہ پرکھا جائے۔ جبھی تو پتہ چلے گا کہ اللہ کا نیک بندہ کون سا ہے۔ آپ کو بتا دیا جائے موت آپ کی کل کو آئے گی یا آپ کی موت فلاں دن آئے گی، تو بتائیے کوئی دنیا میں گناہگار رہ جائے گا؟ جو بڈھے ہوں گے نا، بڈھے، ان کی عمر کے بارے میں بتایا، کہا گیا کہ انسان جو ہے پھر جوانی پر جو ہے وہ کوئی اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، تو جب بوڑھا ہوگا انسان تو مسجدوں کو بھاگے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور قیامت یہ دو ایسی چیز ہیں کہ اس کو انسانوں سے چھپا کر رکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی حضور کا نام آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، فرمایا کہ ایک ہوتا ہے غیبت، ایک ہوتا ہے چغلی، اور ایک ہوتا ہے بہتان۔ تین چیزیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ ایک ہے غیبت، ایک ہے چغلی، اور ایک ہے بہتان۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ جہنم کی سب سے نچلے طبقے میں ڈالنے والی چیزیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، غیبت کیا ہوتی ہے، چغلی کیا ہوتی ہے، اور بہتان کیا ہوتا ہے؟ یہ الگ الگ چیزیں۔ غیبت کہتے ہیں کسی انسان کی پس پشت، اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کے عیب کو بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا جو ہماری ماں ہے، حضور کی کون ہے؟ بیوی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے نا انہوں نے گنٹھی عورت کا ذکر کیا۔ حضرت عائشہ نے اشارے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے عائشہ سے فرمایا عائشہ میرے سامنے غیبت مت کرو۔ کس نے کہا؟ حضور نے۔ اور وہ عائشہ کون ہے؟ مومنوں کی ماں۔ فرمایا عائشہ میرے سامنے غیبت مت کرو۔ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ تو غیبت نہیں ہے، فلاں عورت جو ہے وہ تھوڑی گنٹھی ہے۔ رسول اللہ فرماتے کسی انسان کے عیب کو اسے اس کے پس پشت، پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا یہ غیبت ہے۔ اس کے بعد میں فرمایا ایک ہوتا ہے چغلی۔ چغلی کسے کہتے ہیں؟ چغلی کہتے ہیں آپ نے کسی کے بارے میں کچھ سنا، سننے کے بعد میں آپ نے دوسرے سے سنا، دوسرے سے سننے کے بعد میں آپ نے تیسرے کو لگا دیا۔ یہ کیا ہے؟ چغلی۔ حضور فرماتے ہیں چغلی کرنے والا اور سننے والا دونوں سب سے پہلے جہنم میں جائے۔ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم اور بخاری شریف کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اچھا آپ ایک بات بتائیں، حضور کی کوئی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ نبی پاک نے جو فرما دیا، حضور فرماتے کہ چغلی اور غیبت جو ہے نا یہ زنا سے بدتر ہے۔ الغیبت اشد من الزنا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں غیبت اور چغلی اور بہتان جو ہے یہ زنا سے بدتر ہے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ایسا کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا زنا اگر انسان کر لے تو معافی مانگ لے، اللہ اسے بخش دے گا۔
لیکن غیبت اور چغلی کرنے والا جو ہے نا، جب تک اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، جب تک کہ وہ آدمی جس کی برائی نہیں کی ہے وہ معاف نہ کر دے۔ حضور کی بات ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے بہتان، کسی کے اندر کوئی عیب نہیں تھا اور آپ نے اس کے پسے پشت پیٹھ کے پیچھے اس کا عیب بیان کیا، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ چغلی بھی نہیں ہے، یہ غیبت بھی نہیں ہے، یہ بہتان ہے۔ اور بہتان جو ہے یہ مومن کے دل کو دکھانا ہے، اور نبی فرماتے ہیں مومن کے دل کو تکلیف دینا، یہ خانہ کعبہ سے جو ہے وہ مومن کا دل افضل ہے، کسی مومن کے دل کو ستانا یہ مومن کی پہچان نہیں ہے۔ حضرت امام غزالی جو اپنے وقت کے مجدد ہیں، ان سے کسی نے پوچھا بتائیے غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے، بہتان کرنے والا کیا جنت میں چلا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش بھی دیا، اگر اللہ کو جو ہے اس پر رحم آ گیا اور اللہ نے اگر اس کو بخش دیا تو وہ جنت میں سب سے لاسٹ میں جائے گا، اور اگر اللہ نے اسے نہیں بخشا تو جہنم میں سب سے پہلے جائے گا۔ یہ قصے اور کہانی والی بات نہیں ہے صاحب، یہ حضور کی بات ہے۔ غور کریں وہ لوگ کہ جن کے پورے پورے دن جو ہے وہ غیبت اور چغلی میں کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غیبت اور چغلی اور بہتان تراشی کر کے ہم لوگوں میں عزت والے بن جائیں گے۔ بتائیے آج تک کوئی عزت والا بنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قیامت قریب ہے، اور جب قیامت قریب ہے تو تم ڈرو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے کہ غیبت سننے والا جو ہے نا وہ غیبت کرنے والے کی طرح ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ غیبت سننا جو ہے نا وہ کئی طرح سے ہوتا ہے۔ آپ نے زبان سے اس کی غیبت نہیں کی، لیکن سن رہے تھے، آپ نے اشارے سے کہہ دیا صاحب، تو یہ آپ کا اشارہ کرنا جو ہے نا یہ غیبت کرنے کے معنی ہے۔ فرمایا گیا کہ آپ کے سامنے اگر کوئی کسی کی غیبت کرے آپ اس کا بائیکاٹ کرو۔ کیا کرو؟ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے اس کا بائیکاٹ کرو اور اس کو منہ توڑ جواب دو، اور اگر آپ سے یہ بھی نہ ہو سکے تو آپ وہاں سے اٹھ کے جائیے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو بتائی۔ ایک کوئی شخص حضور کا کسی صحابی کی برائی رسول اللہ کے سامنے کرنے لگا، نبی پاک نے فرمایا میرے سامنے اس کی برائی مت کرو۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ تو ایسا کرتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ میرے دلوں میں جو ہے نا ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کے بھر دی، اور اگر تم میرے سامنے ان کی برائی کرو گے تو جب وہ میرے سامنے آئے گا نا وہ بندہ کہ جس کا نام لے کے تم نے برائی کی ہے، تو میرا دل تھوڑا سا اس کی طرف مائل نہیں ہوگا، اور اگر اس کے تعلق سے تم مجھے یہ خبر دیتے یا رسول اللہ وہ تو جو ہے وہ اگرچہ آپ کا دشمن تھا لیکن آپ نے جو ہے وہ دوسرے بندے سے یہ کہا بھائی وہ آپ کی برائی نہیں کرتا ہے، وہ تو آپ کی بڑی تعریف کرتا ہے، تو آپ بتائیے آپ کیا کہو گے اس کے لیے؟ بولے پہلے میرا اس کو سلام کہنا یار، میں تو سمجھتا ہوں میری برائی کرتا ہوگا لیکن وہ میری اچھائی بیان کرتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ کی سب باتیں حضور کی حدیثیں ہیں، آپ عمل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں بھی ہوں گا اور آپ بھی ہوں گے، قیامت کے دن سب سے نچلے طبقے میں ڈالے جاؤ اور گواہی دی جائے گی وہاں۔ فرمایا ان الساعۃ آتیہ، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چھپائے رکھے، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جان کو اس کی کوشش کے مطابق بدلہ دے۔ چھپائے اللہ نے اس لیے رکھا ہے۔ ابھی بتائیے آپ، ایک بندہ وہ ہے جو مسجدوں میں جھاڑو لگا رہے آ کے، ایک وہ ہے کہ جو مسجد میں آ کے خرافات کرتا ہے، تو بتائیے آپ وہ بندہ افضل ہے جو جھاڑو لگاتا ہے یا خرافات کرنے والا افضل ہے؟ اللہ کے یہاں پہلے کون جائے گا؟ جھاڑو والا۔ تو فرمایا اللہ سب کو جو ہے وہ، اچھا مسجد کے اندر فتنہ فساد جو ہے وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے حرام لکھا ہے، مسجد کے اندر کوئی میٹنگ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جب بولنے کی اجازت نہیں دی ہے تو دنیاوی باتیں کرنا صاحب کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا ہے، میری یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ بتائیے میں جو آپ سے کوئی دنیا کے دباؤ میں نہیں کہتا، میں کوئی مجھے کوئی لالچ نہیں ہے آپ سے، میں تو شریعت کی بات بتاتا ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتا دنیا میں جو ہے وہ مسجدوں کو دنیا سمجھ لیا ہے، بیٹھ کے جو ہے میٹنگیں ہوتی ہیں، صاحب بیٹھیے آپ بیٹھیے، دنیاوی باتیں کرنے کی جگہ ہے مسجد۔ اللہ سے ڈرو،
فرمایا لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، اللہ فرماتا ہے ہر جان کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے گا. فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ. اللہ فرماتا ہے تو قیامت پہ ایمان نہ لانے والا اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا، فرمایا تجھے اس کے ماننے سے باز نہ رکھے ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا. بتائیے آپ اللہ کو مانتے ہو، دوسرے کے اندر یہ ہمت ہے کہ آپ کو ہٹا دے؟ دنیا میں کسی کے اندر یہ طاقت، لیکن یہ اسی وقت ہے صاحب جبکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہے. فرمایا گیا آپ نے جو ہے وہ کسی کے دل کو ستایا، فرض کیجیے آپ، اور آپ نے جو ہے وہ آپ اس کے پاس گئے، بولے آپ مجھے معاف کر دو، اس نے معاف کر دیا، سچا آدمی تھا، دل صاف تھا اس کا. پھر آپ دوسرے دن بھی وہی حرکتیں کر رہے ہو، تیسرے دن بھی وہی حرکت کر رہے ہیں، چوتھے دن بھی. ارے وہ تو اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا. بندے کی بات تو دوسری ہے. حضور فرماتے ہیں کہ کسی نیک مومن کے دل کو ستانا دنیا میں یہ بڑے نقصان ہونے کا ایک ذریعہ ہے. آپ کسی نیک آدمی کو ستائیے، آپ کا دوسرے دن نقصان ہو جائے گا. میں نے یہ اپنی بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا ہے. میرے سلسلے میں غوث اعظم کی ایک شیخ ہے کوئی، انہوں نے لکھا کہ ہمارے سلسلے میں اگر کسی نے کسی کے دل کو ستایا تو اس کا دوسرے دن اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ ضرور ہونا ہے. اس لیے تو فرمایا اللہ نے میرے نیک بندوں کے ساتھ میں اگر کوئی برائی کرے تو اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے نہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے انسان کامیاب اسی وقت ہے جبکہ اللہ کی باتوں کو مانے. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ نے فرمایا. اچھا یہاں حضرت موسیٰ کے دو معجزوں کو بیان فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا نا، ان کے پاس ایک عصا رہتا تھا، لاٹھی ڈنڈا، تو وہ جو ہے اس سے کئی کام کیا کرتے تھے. کبھی کبھی اس عصے کو جو ہے نا اپنے سر کے نیچے لگا کے تکیہ بنا لیتے تھے، اور کبھی کبھی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اسی عصے سے جو ہے نا بکریوں کے لیے پتے جھاڑتے تھے، اور کبھی کبھی جو ہے اس عصے کو جو ہے وہ زمین پر ڈالتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سانپ بنا دیا کرتا تھا. تو یہ معجزے. اچھا یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ نے فرمایا، کہا اے لوگو جب میں نے موسیٰ کو اتنے بڑے معجزے دیے تو تمہارے اور ہمارے نبی کی شان کیا ہوگی. ہمارے نبی تو وہ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا اور ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب اللہ بنایا. فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے. اچھا یہ کیا پر بات سنیے آپ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا ہے، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو معلوم نہیں ہے، اللہ کو تھا معلوم. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ سوال کرنا کسی سے اس کے جاہل ہونے کی دلیل نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی پڑھا لکھا جو ہے وہ آپ سے سوال کر لیتا ہے کہ تو اس کے سوال کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ اپنی مزید معلومات بڑھانے کے لیے آپ سے سوال کرتا ہے. کبھی انسان یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے یہ سوال کر رہا ہے، اس کو اس سوال کا جو ہے وہ مطلب معلوم نہیں. ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان اپنی معلومات بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، چونکہ ہمارا اللہ تو وہ ہے کہ اس کو تمام روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں سب کا علم اللہ کو ہے. فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَا، کہا یا اللہ یہ میرا عصا ہے، ڈنڈا ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، جس پر میں کبھی کبھی تکیہ بھی لگا لیتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلَئِي، اور اس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ میں اپنی بکریوں پر پتے بھی جھاڑتا ہوں خشک پیڑوں سے. اس کے بعد فرمایا فیہا معارب اخرى، اور اس میں میری اور بھی بہت ساری ضرورتیں ہیں. فرمایا یا اللہ تو جانتا ہے. قال القیہا یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کو زمین پہ ڈال دو. فالقاها، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نیچے ڈال دیا. فاذا ہی حیۃ تسعی، تو فرمایا وہ سانپ بن گیا جو دوڑنے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب زمین پہ نیچے ڈالا تو وہ دوڑنے لگا سانپ بن کے.
فرمایا قال خذها ولا تخف، اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کو پکڑو اور گھبراؤ مت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اچانک سے جو ہے نا، جب ایک لاٹھی اور سانپ بن جائے تو انسان کو گھبراہٹ تو ہوگی، اچانک سے انسان کو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قال خذها ولا تخف، فرمایا موسیٰ اس کو پکڑو اور گھبراؤ مت، سنعیدها سیرتها الاولی، اللہ نے فرمایا ہم ان قریب اس کو اس کی پہلی صورت پہ پلٹا دیں گے۔ جب تم پکڑو گے تو وہ ڈنڈا بن جائے گا پھر سے۔ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، فرمایا اور اپنے ہاتھ کو جو ہے نا اپنے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی سے ملائی، یا اپنے ہاتھ کو اپنے جو ہے وہ یہ جو ہوتا ہے نا بائیں ہاتھ کا یہ بغل کے نیچے، یہ معجزہ بیان فرمایا اللہ نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو ہے وہ دائنا ہاتھ لیا، دائنے ہاتھ کی پشت جو ہے یہ پشت یہ ہوتی ہے، پشت کو جو ہے وہ ایسے رکھا۔ جب ایسے رکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم اپنے ہاتھ کو نکالو گے تو تمہارا ہاتھ جو ہے وہ چاند کی طرح روشن ہو جائے گا۔ فرمایا فَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے ملائیے، تخرج بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، جو بغیر کسی مرض کے خوب سفید ہو کر ایک اور نشانی بن کر نکلے گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کر لیا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت دی تھی کہ دن میں جو ہے وہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ سورج کی طرح روشن ہوتا تھا، اور رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جو ہے وہ چاند کی طرح روشن ہوتا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزوں کو بیان فرمایا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے پتہ یہ چلا کہ انہوں نے مدین شہر جو چھوڑا وہ اس لیے چھوڑا کہ وہاں ان کے دشمن اور باغی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے ادبی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کی حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔